اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر پھالیہ۔ آج کا نسخہ ٹائمنگ کے بارے میں ہے۔ لوگ ٹائمنگ کے لیے بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ حکیم صاحب انتشار تو آتا ہے لیکن ٹائمنگ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آج ٹائمنگ کے لیے ایسا اکثیر نسخہ دے رہا ہوں کہ آپ بس یاد کریں گے، اور آسان نسخہ انشاءاللہ۔ تو پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، خدمت خلق چینل ہے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے، اور ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی۔ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو بھائی ٹائمنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، حالانکہ جنسی عمل میں لذت ہے ہی ٹائمنگ کی وجہ سے۔ اگر کسی آدمی کا ٹائم ہی نہیں لگتا تو پھر وہ اس کے لیے جنسی عمل جو ہے وہ بجائے لذت کے باعث شرمندگی ہے۔ لوگ بار بار فون کالیں کرتے ہیں کہ حکیم صاحب انتشار ہمیں پورا آتا ہے، ہوشیاری ٹھیک آتی ہے، لیکن ہم قریب جاتے ہی کچھ کا تو بغیر دخول کے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم صرف اندر داخل کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ایک تو لذت نہیں آتی، دوسرا بیوی سے شرمندگی الگ ہوتی ہے، وہ تو ہونی ہی ہے۔ بھائی یہ مسائل بنتے کس وجہ سے ہیں؟ یہ بنتے ہیں ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری کی وجہ سے۔ ہمارے لوگوں نے مشتدنیاں کر کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ نماز نہیں پڑھنی، مسجد کے قریب نہیں جانا، صرف موبائل پر گندی ویڈیوز، ننگی تصویریں یہ دیکھنی ہے اور مشتدنی کرنی ہے۔ تو ساری رات بیٹھ کر یہی کام ہے۔ اور بھائی خدا کے لیے میری آپ سے التجا ہے کہ اپنی صحت کو اس طرح برباد نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف آؤ، اسی میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، ان کا میں مضمون پڑھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری روح جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے، بیماری روح پر آتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ روح سے بیماری جسم پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور جو وجہ ہے یعنی روح کی بیماری وہ تو ہم صحیح کرتے نہیں ہیں اور جسم کا علاج کراتے ہیں۔ بھائی جب روح نہیں صحیح ہوگی، جس کی وجہ سے جسم بیمار ہوا ہے، تو جسم کا خالی علاج کرنے سے کیا فائدہ؟ اور روح کا علاج کیا ہے؟ روح کا علاج ہے سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ جن کی وجہ سے روح بیمار ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک، نماز پنجگانہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ بلائی۔ یہ بھی ایک بلائی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک تو بلائی ہے، آپ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں اپنے خاندانی نسخہ جات آپ سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میری نجات ہو جائے۔ میں نہ تو لمبی نمازیں پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے اور نہ تبلیغیں کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے یہی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ نے جی کوئی بخشنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ بھائی ہم بہانہ بھی تو نہیں بناتے بخشش کا، کوئی بہانہ تو بناؤ نا۔ اللہ کو کہتے ہو بخشنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، تو بہانہ بھی نہیں بناتے ہو۔ بہرحال آج ٹائمنگ کے لیے ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں،
وہ نسخہ آپ سماعت کر لیں، انشاءاللہ بہت بہترین چیز ہے، بہت ہی نادر، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور بنانے میں انتہائی آسان ہے، اور خرچہ بھی بہت تھوڑا سا، بس آپ یاد ہی کریں گے، اور اس کے فوائد اتنے ہیں کہ بس گولی ایک آپ کھاتے جائیں گے تو آپ کو اس کے فوائد کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے لینا ہے تخم دتورہ سیاہ، تخم دتورہ سیاہ 50 گرام، اور دودھ لینا ہے ½ کلو۔ اس میں وہ ڈال کر دتورہ سیاہ وہ اس کو پکائیں، کسی پوٹلی میں باندھ لیں، وہ دتورے کے بیج جو ہے مل کی پوٹلی میں، تو وہ اس دودھ میں ڈال کر پکائیں۔ جب وہ دودھ جل کر ایک پاؤ یعنی 250 گرام رہ جائے، 500 گرام میں آپ جلائیں گے، پکائیں گے، تو جب وہ 250 گرام یعنی ایک پاؤ رہ جائے تو آپ نیچے اتار لیں، اور وہ دودھ ضائع کر دیں۔ نیا دودھ ڈالیں ½ کلو، پھر وہ پوٹلی اس کے اندر رکھیں، پھر اس کو پکائیں۔ جب وہ پھر ایک پاؤ رہ جائے تو پھر اس دودھ کو ضائع کر دیں، پھر ایک نیا ½ کلو تازہ دودھ لیں، اس میں دوبارہ پکائیں، 6-12 بلکہ، تو جب وہ پھر ایک پاؤ رہ جائے تو اس پوٹلی کو نکال لیں، اس بیجوں کو اچھی طرح دھو کر آپ نے اس میں ملانے ہیں 20 گرام بلکہ 25 گرام تال مکھانا اور 25 گرام سنگاڑا۔ 25 گرام تال مکھانا اور 25 گرام سنگاڑا ان دتورے کے جو بیج ہیں ان میں مکس کر کے بریک کر لیں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں، چنے سے تھوڑی سی کم۔ ایک گولی صبح شام ویسے استعمال کریں، وقتی طور پر بھی اگر آپ کو استعمال کرنی پڑے تو یہ ایک گولی مباشرت سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ طریقہ میرا خیال ہے آپ کو شاید سمجھ نہ آیا ہو تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ تخم دتورہ سیاہ 50 گرام لینے ہیں، ان کو ایک بریک مل کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں پوٹلی باندھ لیں، ½ کلو دودھ لے کر اس میں پکائیں۔ جب وہ دودھ ایک پاؤ رہ جائے تو اس دودھ کو ضائع کر دیں، دوبارہ اسی طرح کریں، 6-12 اسی طرح کریں۔ اس کے بعد وہ جو ہے دتورے کے جو بیج ہیں ان کو اچھی طرح دھو کر ان میں 25 گرام تال مکھانا اور 25 گرام سنگاڑا وہ مکس کر کے بریک کر لیں، اچھی طرح بریک کر لیں۔ جب وہ بریک ہو جائے تو اس کی چنے سے تھوڑی سی کم وہ گولی بنا لیں، ایک گولی صبح شام، تقریباً ½ کلو دودھ جو ہے وہ نیم گرم اس کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت بہترین چیز ہے۔ بہتر ہے کسی اپنے آس پاس کوئی حکیم ہو تو اس سے بنوا لیں، کیونکہ نسخہ ذرا تھوڑا سا یہ دتورہ سیاہ جو ہوتا ہے یہ ایک زہریلی چیز ہوتی ہے، تو تاکہ کسی نقصان کا احتمال نہ رہے، امید ہے آپ اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ نسخہ اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ کو میں اس کے فوائد گنا نہیں سکتا۔ یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔